بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہزاروں یہودیوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخر ایک سور کے ذریعے کیسے اللہ کی حکمت سب پر آشکار ہوئی۔ جی تو دوستو، ایک مرتبہ فلسطین کے مشہور قبیلے جابینہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ قبیلہ بہت بڑا اور آباد تھا، جہاں مسلمان اور یہودی دونوں رہتے تھے۔ سب کو اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی حاصل تھی۔ ایک دن کچھ مسلمانوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ چند یہودی لوگ سور کے گوشت کو حلال جانوروں کے گوشت میں ملا دیتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف خود سور کھاتے تھے بلکہ دھوکے سے مسلمانوں کو بھی بیچتے تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شریعت کے مطابق اعلان کر دیا کہ اب پورے علاقے میں سور کے گوشت کا استعمال بالکل حرام اور ممنوع ہوگا۔ اس اعلان سے کچھ یہودی سخت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ خود بھی سور کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی اپنے زائد منافع کے لیے بیچتے تھے۔ یہودیوں نے اپنے علماء سے مشورہ کیا اور پھر سلطان کی عدالت میں حاضر ہو کر سوال اٹھایا۔ اللہ نے بے شمار جانور پیدا کیے ہیں، گائے، بیل، بکری، گھوڑا، کتا اور گدھا وغیرہ۔ جب سب اللہ نے پیدا کیے تو سور پر پابندی کیوں؟ اگر کوئی شخص اسے خوشی سے کھانا چاہے تو اس میں کیا نقصان ہے؟ ہمیں کوئی دلیل یا نقصان بتائیں تاکہ ہمارا دل بھی مطمئن ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے صبر اور تحمل سے ان کی بات سنی اور کہا، اگر تم اپنی آنکھوں سے سور کی حقیقت اور اس کے نقصانات دیکھنا چاہتے ہو تو کل اپنے سب سے خوبصورت اور عقل مند سور کو لے آؤ۔ میں تمہیں ایسا عملی ثبوت دکھاؤں گا کہ کسی کے لیے انکار ممکن نہ ہوگا۔ اگلے دن نماز ظہر کے بعد ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ سلطان نے سب کے سامنے مختلف جانور لائے اور ان کے سامنے انسانوں اور جانوروں کی گندگی ڈال دی۔ سب نے دیکھا کہ کوئی جانور اس گندگی کو ہاتھ تک نہیں لگا رہا۔ پھر یہودیوں کو سور چھوڑا گیا تو اس نے ساری گندگی کھا لی۔ یہ منظر دیکھ کر پورا مجمع حیران رہ گیا اور یہودی علماء کے سر شرم سے جھک گئے۔ سلطان نے بلند آواز میں کہا، دیکھ لو، اللہ نے کوئی چیز بلا وجہ حرام نہیں کی۔ سور کا گوشت حرام ہے کیونکہ یہ جانور گندگی خور ہے اور اس کی فطرت ناپاک ہے۔ اس کے بعد سلطان نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب طوفان نوح آیا اور کشتی میں ہزاروں جانور موجود تھے تو ان کے پیشاب اور گندگی سے لوگ بہت تکلیف میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ہاتھی کی دم سے سور کے نر اور مادہ پیدا کر دیے جو کشتی میں گندگی کھانے لگے۔ اس طرح لوگ گندگی سے بچ گئے، لیکن چونکہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سور گندگی کھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ مزید یہ کہ سور میں وہ بری صفات ہیں جو کسی اور جانور میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر سور اپنی مادہ کو دوسروں کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جبکہ باقی جانوروں میں بھی غیرت اور عزت پائی جاتی ہے۔ یہ سن کر سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے سور کو صرف ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس کا گوشت کھانا ہمیشہ حرام رہے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد 30,000 یہودی مسلمان ہو گئے۔ ان کا ایمان مضبوط ہوا اور یہ حقیقت سب پر کھل گئی کہ جو کچھ اللہ حرام قرار دیتا ہے اس میں یقیناً انسان کی بھلائی اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔